ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ یہ ریلیف نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے کو آسان بنائے گا بلکہ متوسط آمدنی والوں پر عائد ٹیکس کے بوجھ کو کم کر کے انفلیشن اور ٹیک ہوم تنخواہ کے درمیان توازن کو یقینی بنائے گا۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اقدام ٹیکسوں کو منصفانہ بنانے اور ٹیکس ادا کرنے والے تنخواہ دار افراد پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومتی عزم کا آئینہ دار ہے۔ اسی طرح حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ ملک کی بہترین پیشہ ور افرادی قوت کو اس خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ انتہائی باصلاحیت افراد ملک سے باہر منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملک سے برین ڈرین کو روکنے کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی والے افراد پر عائدہ سرچارج میں 1% کمی کی تجویز ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے لایا عمل۔ حکومت کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر پر عائد ٹیکسوں کی شرح بلند سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت کارپوریشنوں پر عائد ٹیکس کی شرح پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ حکومت کے پختہ عزم کے تحت ٹارگیٹڈ ریلیف مہیا کرنے اور ایک متوازن اور معاشی ترقی کے لیے موزوں کارپوریٹ ٹیکس رجیم متعارف کرنے کے لیے یہ تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ 20 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک سالانہ آمدنی حاصل کرنے والے کارپوریشنز کے لیے سپر ٹیکس کی شرح میں 0.5% کی کمی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ رعایت کارپوریٹ ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کے لیے حکومتی ارادے کی عکاسی کرتی ہے۔ کنسٹرکشن اور کم لاگت والے گھروں کی تعمیر۔ پاکستان کی معیشت میں تعمیرات کے شعبوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ ہمارے بڑے پیمانے کی صنعتی پیداوار جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے پر منحصر ہے، تاہم بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے اس شعبے کی اقتصادی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کنسٹرکشن کے شعبے کو مزید کم کرنے کے لیے کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم لاگت کے گھروں کی تعمیر کے لیے قرض فراہم کرنے اور مورگیج فنانسنگ کی حوزہ افزائی کے لیے 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 اسکوائر فٹ تک کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مورگیج فنانسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم بالکل وی وانٹ ٹو گیٹ آن ود اٹ، اور اس سلسلے میں ایک جامع نظام متعارف کرایا جائے گا۔ مزید برآں اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر اسٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز ہے تاکہ گھروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ صوبے بھی وفاقی حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کریں گے۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے ہاؤسنگ سیکٹر میں تیزی آئے گی اور یہ شعبہ معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ ہاریزونٹل ایکوٹی کا فروغ۔ حکومت ٹیکس کے نظام میں مساوات کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات متعارف کرا رہی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کمانے والے لوگ اپنی تنخواہ اور کاروبار سے ہونے والے آمدنی پر بھاری ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہاں غیر فعال طریقے سے کمانے والے اور قرض پر منافع حاصل کرنے والے نسبتاً کم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مساوات کو یقینی بنانے کے لیے مارک اپ انکم پر ٹیکس کی شرح 15% سے بڑھا کر
20% کرنے کی تجویز ہے. تاہم چھوٹے پیمانے پر بچت کرنے والے اور اس آمدنی پر انحصار کرنے والے پر اس شرح کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ یہ شرح قومی بچت اسکیموں پر عائد نہیں ہوگی. آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی کی وجہ سے اشیاء کی قیمت میں ایسی ڈسٹورشن پیدا